اور یہ محنت نبیوں والی یہ 4 مہینے کے لیے صرف نہیں ہے، سال 1.5 سال کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ یہ محنت پوری زندگی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر گئے. پوری زندگی یہ محنت ہمیں کرنی ہے. گھبرا جانا مت اس سے. ہمارے اس جملے سے آپ گھبرا بالکل مت جائیے کہ جب پوری زندگی ہم دعوت والا کام کریں گے تو پھر ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا، اور ہمارے کاروبار کا اور گھروں کا اور بیویوں کا کیا ہوگا. اس سے بالکل نہ گھبرائیں. کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اگر آپ نے اور ہم نے اپنا کام بنایا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ ہم دنیا بالکل چھوڑ دیں گے. اگر کوئی آدمی ان اسباب کو جن کے بارے میں اللہ نے ضروری بتا دیا اگر چھوڑ کر دین کا کام کرے گا تو اس کو ترقی بالکل نہیں ہوگی، بلکہ بعض مرتبہ وہ نیچے اتر آئے گا. جن اسباب کو اللہ نے ضروری بتایا ان اسباب کو ہم چھوڑیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں تو لگنا ہوگا. لیکن کن اسباب کو ضروری بتایا اور کن کو ضروری نہ بتایا یہ بہت ہی سوجھ بوجھ کی بات ہے. اس لیے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ کے احکامات تو پھیلے ہوئے، پورے قرآن میں اللہ کے احکامات پھیلے ہوئے. انسان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان سارے حکموں میں سے تھوڑے سے حکم جو اپنی طبیعت کے موافق ہیں وہ لے لیتا ہے اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. یہ تو قرآن میں ہے، میں قرآن کے خلاف تھوڑی کر رہا ہوں. اب اگر نبیوں والے کام کے لیے آدمی کو کھڑا کروں کہ بھائی نبیوں والا کام سیکھنے کے لیے ایک مرتبہ تو 4 مہینہ دے دو، 70 سال سے آواز لگ رہی، لیکن ابھی تک ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ نہیں دیا اس کام کے لیے کہ جس کام کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہم. اللہ نے اسی کام کے لیے ہم کو بھیجا جس کو حضرت ربیعی ابن عامر نے رستم کے سامنے کہا کہ اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں اور مختلف طریقوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے انصاف میں لائیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی کشادگی میں لائیں. تو جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا آج اس کام کے لیے پوری زندگی میں سے آدمی نے 4 مہینے بھی نہیں دی تو پھر وہ، اور جب کہو تو کہے گا بیوی بچوں کا پالنا یہ بھی تو دین ہے اور واقعی دین ہے اور قرآن کی آیت بھی پڑھے گا اور ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، بیوی کا کھانا اور کپڑا شوہر کے ذمے. یہ اللہ کہتا ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، بیوی کے لیے مکان کا بنانا یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنی جان اپنا مال لگا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی محنت کرو. یہ بھی تو اللہ ہی کہہ رہا ہے، وہ حکم بھی ہے یہ حکم بھی ہے. تو حکموں میں سے آدمی صرف اتنا لے لیتا ہے جتنا طبیعت کے موافق ہو، اور طبیعت جہاں نہیں چلتی تو وہ آیتیں دکھائی بھی نہیں دیتی، یا اگر دکھائی بھی دے گئی تو اس کا مطلب ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہ پڑے، جس میں کچھ کرنا نہ پڑے.
جہاد کی آیتیں ہیں پورے قرآن میں. اس کے معنی صاف عربی کے اندر کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، پھر وہ کوشش نبوی طریقے پر ہو، صاف نبوی طریقے پر وہ کوشش ہو. لیکن اب جہاد کے معنی لڑائی کے لے لیے، قتال کے یعنی مارنا، اور اب دنیا میں وہ چیز ہو نہیں رہی، اب لہذا ہماری چھٹی ہو گئی. جہاد کے ایک معنی مقرر کر دیا یعنی مارنا، لڑائی کرنا. اب وہ لڑائی بڑائی دین کے لیے ہے نہیں گئی، لہذا ہماری چھٹی. حالانکہ میرے محترم دوستو، جہد، جہاد، جاہدو، جاہدو، تجاہدون، یہ سارے جتنے بھی لفظ ہیں اس کے معنی بالکل اگر ٹھیک معنی کرو گے تو کوشش کرنا، اور کوشش ہمارے اپنے طریقے پر نہیں ہوگی. اس کوشش کو ہم تجویز نہیں کریں گے، وہ نبوی طریقہ ہوگا، نبوی ترتیب ہوگی، نبوی طریقہ ہوگا. وہ نبوی طریقہ اور نبوی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے دعوت کی فضا کا بنانا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سب سے پہلا کام یہ ہوگا، دعوت کی فضا کا بنانا، جو مکہ مکرمہ میں آپ نے بنائی. اور دعوت کی فضا بنانے میں کیا ہے؟ وہی ذہنوں کا بنانا، جس کو ابھی میں آپ حضرات کو مختلف انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی عظمت، آخرت کا فکر، وہ ذہنوں کا بنانا. قلبی کی دعوت، قلبی والا ذہن بنے. دعوت کی فضا بنے گی تعلیم کے حلقوں سے، جو حضرت عمر کی بہنوں ہی کر رہے تھے. ذکر اور تلاوت اور دعا سے، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ کی ہمدردیوں سے. نمازیں پڑھنا اور یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، دنیا کی غرض نہ. باہر بھی نکل کے دعوت دیں، اندر رہ کر بھی دعوت دیں. یہ جو 6 نمبر ہیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اس کا نچوڑ ہمارے بڑوں نے نکال کے بتا دیا. ہم تو ذہن تو اس سے بنے گا بھائی. اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ گئے، وہاں پر فضا تھی. اس فضا کے اندر اب تعلیم کے حلقے کھل کر اجتماعی طور پر ہوئے. مکہ مکرمہ میں تعلیم چھپ کر ہوتی تھی اور الگ الگ گھروں میں ہوتی تھی. مکہ مکرمہ میں نماز چھپ کر ہوتی تھی، الگ الگ پڑھتے تھے لوگ. مکہ مکرمہ میں چونکہ فضا نہیں تھی تو انفرادی طور پر کام ہوا اور چھپ کر ہوا. تو جون سی جگہ آپ جائیں وہاں فضا نہیں. آج یہ ہم ادھر ہی کے بارے میں کارگزاری ہمارے پاکستان کے جو احباب کام کر کے مفتی صاحب کو سنا رہے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، تو بیچارے ایک ایک کے گھر پر جا کر، جہاں فضا نہیں وہاں تو یہی کرنا پڑے گا، ایک ایک کے گھر گھر در در جانا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. جن ملکوں میں فضا نہیں ہوگی وہاں یہ کرنا پڑے گا، جس جگہ فضا نہیں ہوگی وہاں یہ کرنا پڑے گا. اور جہاں فضا بن گئی تو پھر وہاں مدینہ منورہ کی ترتیب پر، مدینہ منورہ کی ترتیب کیا تھی کہ اب تعلیم اجتماعی طور پر، نماز اجتماعی طور پر، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی اجتماعی طور پر، مشورے اجتماعی طور پر، باہر سے آنے والی جماعتوں کو لے کر بیٹھنا، یہاں سے جماعتوں کا باہر بھیجنا، یہ ساری مدنی ترتیب.